پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لحاظ سے جو ایک سیکٹر انویسٹر کی نظر سے نہیں گزرتا وہ ہے ایجوکیشن۔ اگر پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان کی آبادی 24 کروڑ ہے، جس کی 60% سے زیادہ آبادی ینگ جنریشن کی ہے، اور پاکستان میں اس وقت تقریباً 2.5 کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں جاتے، یا تو ان کے پیرنٹس انہیں اسکول نہیں بھیجتے، یا ان کے پاس فیسلٹیز نہیں ہے، یا ایکسیس نہیں ہے کہ وہ اسکول جا سکیں۔ پاکستان میں اس وقت تقریباً 3,49,000 اسکول ہے، جن میں سے 54% جو ہے وہ گورنمنٹ رن کرتی ہے اور 46% پرائیویٹ سیکٹر رن کرتا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا سیکٹر ہے کہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو پاکستان میں اس میں سکسیس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ جیسے آپ پنجاب میں پنجاب گروپ آف کالجز کو دیکھ لیں، بیکن ہاؤس سسٹم کو دیکھ لیں، لکاس کو دیکھ لیں، ایل جی ایس کو دیکھ لیں، سٹی اسکول کو دیکھ لیں، اور یونیورسٹی میں لمس، یو ایم ٹی اور آئی پی اے کی سکسیس کو دیکھ لیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا بڑا پوٹینشل اور کتنا بڑا پروفیٹیبل یہ ایریا ہے، جو کہ بہت سارے انویسٹر کی نظر سے ابھی نہیں گزرا، یا وہ اس کو اچھی طرح سے ایکسپلور نہیں کر سکے یا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یہ دیکھیں تو اس سیکٹر کے اندر انٹری بیریئر بھی بہت کم ہے، اس میں اسکول کی سیٹ اپ کاسٹ بھی بہت کم ہے، ریگولیٹری یا کمپلائنس کے پروسیجر بھی بہت کم ہے۔ پرائیویٹ سیکٹرز میں جو ایجوکیشن ہے وہ اس طرح سے اتنی ریگولیٹڈ بھی نہیں ہے، آپ کو صرف ایک دفعہ سٹارٹ میں اپنی جو ریلیونٹ بورڈ ہے وہاں رجسٹریشن کرانی پڑتی ہے، اور اس کے بعد کوئی بھی میکسیمم کوئی میرٹ، کوئی کوالیفیکیشن یا منیمم ایجوکیشن سٹینڈرڈ کے کوئی بھی کمپلائنس ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں گے تو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی آپ کو جہاں بہت اچھے ادارے ملیں گے، وہاں پہ بہت سارے ایسے ادارے بھی ملیں گے جن کا سٹینڈرڈ کے جو گورنمنٹ اسکول سے بھی کم ہے۔ تو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کیا اس سیکٹر میں آپ کو انویسٹ کرنا چاہیے، یا اگر آپ انویسٹ کرنے کی طرف جاتے ہیں تو کون سے سیکٹر کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اٹ سیلف ایجوکیشن بھی ایک بہت بڑا سیکٹر ہے۔ تو میری رائے میں اگر آپ اس میں ریٹرن کی بات کریں تو ایوریج ریٹرن آلموسٹ 30 سے 40% ہے، اگر آپ ایک ایوریج لیول کا اسکول رن کرتے ہیں، اور اس میں پے بیک پیریڈ بھی 2 سے 3 سال کے درمیان ہے۔ آپ کو اگر آپ دیکھیں ایک چھوٹا اسکول اسٹیبلش کرنے کے لیے اگر آپ بہت بڑے سیٹ اپ میں نہیں جاتے تو 50 لاکھ سے 1 کروڑ کے اندر آپ کا ایک اسکول سیٹ اپ ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کو اس کی ورکنگ کیپٹل کاسٹ دیکھنی ہے کہ ٹیچرز کی سیلریز ہیں، الیکٹریسٹی ہے، رینٹل ہے، یا دوسرے آپریشن ایکسپینسز ہیں، اور آلموسٹ 2 سال کے اندر جو اگر آپ ایک اچھا ایریا سلیکٹ کریں اور اپنا جو سٹینڈرڈ ہے وہ صحیح رکھیں، فیس جو ہے وہ ایک مڈل انکم لیول کی رکھیں، تو آلموسٹ 2 سے 3 سالوں میں آپ اپنا بریک ایون جو ہے وہ کراس کر جاتے ہیں۔ اس سے بہتر بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایوریج آپ 2 سے 3 سالوں کے اندر نہ صرف بریک ایون کراس کریں گے بلکہ پروفیٹیبل پوزیشن میں بھی آ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کون سے سیکٹر میں آپ کو انویسٹ کرنا چاہیے، اٹ سیلف ایجوکیشن کے اندر آپ جو ہمارے ہاں ٹریڈیشنل میٹرک سسٹم ہے اس میں بھی جا سکتے ہیں، آپ جو ہمارا کیمبرج سسٹم ہے او اے لیول اس میں بھی جا سکتے ہیں، یا آپ کے لیے ایک اور یہ آسانی ہو سکتی ہے کہ جتنے بھی بڑے برانڈ ہیں اس وقت ایجوکیشن کے اندر، پنجاب سکول ہے یا کچھ اور بھی ہے، جیسے سٹی اسکول بھی ہے، بیکن ہاؤس بھی ہے، کافی سارے جو برانڈ ہے وہ اپنی فرنچائز آفر کرتے ہیں انویسٹرز کو۔ تو اگر آپ کسی ایسے ایریا میں ہیں یا آپ کسی ایسے ایریا کو ایکسیس کر سکتے ہیں جہاں ان پرائیویٹ برانڈز کی کوئی برانچ نہیں ہے، یا وہاں پہ گورنمنٹ اسکول جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے یا وسینٹی میں نہیں ہے، تو آپ وہاں پہ ان اسکول کی فرنچائز لے کے اپنا کام کر سکتے ہیں، جس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ ایک اسٹیبلش نام مل جائے گا، کریکلم بھی سیٹ ہے، پروسیس پروسیجرز سارا کچھ آپ کو ریڈی میڈ ملے گا، اور آپ کو صرف اس کی جو آپریشنل کاسٹ ہے وہ مینٹین کرتی ہے۔ اور میری رائے میں ان اداروں کی کوئی بہت بڑی انیشیل فرنچائز فی بھی نہیں ہے، آپ آسانی سے ایک میڈیم لیول کی انویسٹمنٹ کے اوپر ایک اپنا بزنس یا اپنا ایک انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں۔ آپ ایک
چھوٹا اسکول بھی بنا سکتے ہیں، ایک بڑے لیول کا اسکول بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک ایسا اسکول بنائیں کہ جس میں ساتھ جو ہے وہ گراؤنڈ بھی اویلیبل ہو تو آپ کی سکسیس جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو جائے. کیونکہ پرائیویٹ اسکولس کے اوپر جو ایک بڑا بلیم ہے وہ یہی ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں کوٹھیوں میں بنے ہوئے ہیں، بچوں کے کھیلنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ان کی جو ایکسٹرا کریکلم ایکٹیویٹیز ہے وہ نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے ان کی مینٹل اور فزیکل گروتھ جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. تو اگر آپ اس انویسٹمنٹ میں آنا چاہتے ہیں تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک ایسی بلڈنگ یا ایسا ایک سٹرکچر بنائیں جس میں بچوں کی کیپیسٹی کے مطابق، جو نمبر آف اسٹوڈنٹس ہیں اس کے مطابق کھیلنے کے لیے گراؤنڈ یا فیسلٹیز جو ہے وہ اویلیبل ہوں. آپ اس میں ٹریڈیشنل اسکول میں چلے جائیں یا کوئی آن لائن پلیٹ فارم بنا لیں یا ووکیشنل ٹریننگ اسکول کھول لیں یا آپ کارپوریٹ ٹریننگ میں آ جائیں، چاروں سیکٹر میں جو ہے وہ اپرچونٹی ایکولی اویلیبل ہے. ہمارے ہاں کارپوریٹ سیکٹرز میں بھی کوئی اچھی ٹریننگ یا اچھے برانڈ نہیں ہے، ہمارے ہاں ووکیشنل ٹریننگ میں بھی کوئی اچھا پرائیویٹ برانڈ نہیں ہے. تو اس وقت جیسے مڈل ایسٹ یا یورپ میں ڈیمانڈ ہے کہ وہاں پہ الیکٹریشین، پلمبرز اور جو میڈیکل ہیلتھ کے ورکرز ہیں، ٹیکنیشینز ہیں، وہ حاصل کیے جائیں. تو اگر آپ ان ایریاز کو بھی فوکس کریں تو تب بھی ایک اسپیشلائز قسم کا انسٹیٹیوٹ بنا کے ایک اچھا مارجن بھی ارن کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کو فائدہ یہ ہے کہ آپ سوسائٹی میں بہتری کا باعث بھی بن سکتے ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کس ایریا کو آپ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، کس انکم لیول کو آپ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں. تو کیا جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں کے ارد گرد کتنے گورنمنٹ یا پرائیویٹ سکولز ہیں، یہ فیکٹرز ہیں جس کو آپ کو سامنے رکھنا ہوگا، اور اس ایریا کی پاپولیشن کو سامنے رکھنا ہوگا کہ کتنی بڑی پاپولیشن ہے، کتنا فیکٹر جو ہے وہ بڑے لوگوں کا ہے، کتنا بچوں کا ہے. تو کیا آپ کو اسکول بنانا چاہیے یا آپ کو کالج بنانا چاہیے یا آپ کو یونیورسٹی کی طرف جانا چاہیے. اور وہ ادارے جن کے اپنے اسکولز ہیں، ان کی جو یونیورسٹیز ہیں، ان میں انڈکشن یا انفو بہت زیادہ ہے، اور وہ ان کی گروتھ یونیورسٹی یا کالجز کی بہت زیادہ ہے. تو میری رائے میں یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جو بہت سارے انویسٹر کی نظر سے اس طرح نہیں گزر رہا، اس طرح ان کا ادھر فوکس نہیں ہے، جبکہ ادھر رسک کم ہے، ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے. اور کیونکہ پاکستان کی آبادی ہائیسٹ ریٹ سے بڑھ رہی ہے، تقریباً 2% پر اینم کے حساب سے، جو کہ میرا خیال ہے دنیا میں سب سے زیادہ گروتھ ریٹ ہے. تو اس لیے اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ آگے جا کے اور بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. تو یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جو کہ لانگ ٹرم سکسیس کا باعث بن سکتا ہے. آپ کو اس میں کریکلم کا، کوالٹی کا اور بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹیز کا دھیان رکھنا ہوگا. اور جو اپنا فی سٹرکچر ہے وہ اگر آپ مڈل لیول انکم پہ رکھتے ہیں تو پاکستان کی ایک گروئنگ مڈل انکم کلاس کو آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اپنا ایک یا دو برانچز کا سسٹم بنا لیتے ہیں تو پھر یہ ضروری ہے کہ آپ اپنا سسٹم جو ہے وہ آن لائن شفٹ کریں، ایک لرننگ مینجمنٹ سسٹم اڈاپٹ کریں. اور جہاں سٹارٹ میں آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ آپ کو کسی بڑے برانڈ کے فرنچائز لینے چاہیے، آپ اپنے سسٹم کو الیکٹرانک بیس کر کے، سینٹرلائز سسٹم کر کے آپ اپنی برانچیں دوسرے شہروں اور دوسرے صوبوں تک پہنچا سکتے ہیں. یا جیسے پاکستان میں ابھی پہلے اسموک کی وجہ سے اسکول بند تھے، ابھی پروٹیسٹ کی وجہ سے اسکول بہت سارے بند ہیں، بہت سارے علاقوں میں بند ہیں. تو آپ اپنے سسٹم کو جو ہے وہ اپنے بچوں تک، اسٹوڈنٹس تک پہنچا سکتے ہیں، اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں، اور اپنے اسکول کا اور اپنے اسٹوڈنٹس کا جو فیوچر ہے وہ سیکیور کر سکتے ہیں. اگر آپ کو اس میں کوئی مزید انفارمیشن چاہیے تو آپ میرے جو چینل ہے اس میں میسج کر سکتے ہیں. آئی ول ٹرائی ٹو ہیلپ یو. تھینک یو ویری مچ.